کیا۔ اگلے مقالہ نگار ہیں جناب نور الزما صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نور الزما ہے اور میں ڈاکٹر ہری سنگھ گور یونیورسٹی ساگر کے شعبہ اردو کا ریسرچ اسکالر ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے ترقی پسند نظم میں انسانی حقوق کی بازیابی۔ ابھی تحقیقی کام کا ہمارا آغاز ہوا ہی ہے۔ اس مقالے میں انسانی حقوق کی تعریف، تعارف اور پس منظر پیش کیا گیا ہے۔ نیز جزوی طور پر ترقی پسند نظم پر بھی کچھ خامہ فرسائی کی کوشش کی ہے۔ انسانی حقوق کا تعارف۔ انسانی حقوق کا معاملہ دراصل اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے تعارف میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسے حقوق ہیں جو تمام انسانوں کے لیے کسی امتیازی سلوک کے بغیر یکساں طور پر میسر ہوں۔ وہ حقوق ہیں کیا؟ تو اس کا ایک درست جواب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حقوق ہیں جن کی ہر انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک بہتر اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا معاشرتی حقوق، طبی حقوق، تعلیمی حقوق، معاشی حقوق، سیاسی حقوق، مذہبی حقوق، حقوق آزادی، اظہار رائے وغیرہ۔ ڈاکٹر شکیل احمد حبیبی نے اپنی کتاب میں انسانی حقوق کے لفظی اطلاق پر ایم مارکنڈے کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اقتباس: عام استعمال میں حقوق انسانی کی اصطلاح سماجی زندگی کے جملہ دائروں میں فرد کے حقوق پر مشتمل ہے۔ یہ ان لوگوں کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں جو سیاسی اور معاشی قوت کے حاملین ہوں۔ مذرت رساں رسومات، مثلا ہندوستان میں چھوا چھوت، جنوبی افریقہ میں نسل پرستی اور دنیا کے تمام علاقوں میں خواتین کے تئیں عدم مساوات کے خلاف بھی افراد میں حقوق کی موجودگی کا اقرار ان پر عائد بعض سماجی ذمہ داریوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ چونکہ انفرادی آزادی کا تجربہ صرف ایک بااخلاق سماج میں ہی ممکن ہے، لہذا افراد کے حقوق اور فرائض لازمی طور پر باہم مربوط ہوتے ہیں۔ یہ پورا مقالہ نہ پڑھ کے کچھ حصہ میں یہاں پیش کر دے رہا ہوں۔ انسانی حقوق کے تعریف میں مختلف صورتوں میں الگ الگ طریقے سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی جہاں جیسا نقطۂ نظر مقصود ہوتا ہے وہاں اسی تناظر میں اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جیسے انفرادی، اجتماعی، اخلاقی، قانونی، سیاسی، معاشرتی، سماجی، مذہبی، اقتصادی، تاریخی وغیرہ اعتبار سے۔ تعریف کی نوعیت جدا جدا طور پر کی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ تعریف خواہ کسی بھی نوعیت کی ہو، کوئی بھی تعریف حرف آخر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں وقت اور حالات کے مطابق حذف و اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ انسانی حقوق کی تعریف کے حوالے سے حقوق انسانی کی تاریخی ارتقاء میں ایک بڑی لطیف بات یہ نقل کی گئی ہے کہ حقوق انسانی کا احاطہ ایک لفظ میں کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے لفظ حریت، لیکن ہمارے پیش نظر ابراہیم لنکن کا یہ مقولہ بھی ہے، حریت کی موضوع تعریف دنیا کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اس طرح سے انسانی حقوق کے آغاز و اسباب کے طرف پر بھی کچھ لکھا ہے، اس حوالے سے کچھ سماعت فرما لیں۔ زمانہ قدیم میں انسانی بستیوں میں حقوق و انصاف کا کوئی باضابطہ نظام نہیں ہوا کرتا تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس جیسے مقولے پر عمل کیا جاتا تھا۔ طاقتور سردار، حکمران اور بادشاہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو
ہی قانون تصور کیا جاتا تھا۔ ان طاقتوروں سے غلطی سرزد ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جاتا تھا، یعنی انسانوں کی قدر و قیمت مال و مویشی سے زیادہ نہ تھی۔ مختلف مذاہب اور تہذیب و ثقافت میں اس کی نوعیت جداگانہ رہی ہے۔ قدیم زمانوں میں جب ہم ان حقوق کو تلاش کرتے ہیں تو یہ حقوق مکمل طور پر کہیں نہیں ملتے۔